آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا، اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ، اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو، اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی، وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا، دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفائی نہیں ہے، جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے، تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی، تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم، کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ، اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اصل کیا ہے آخرت، اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا، حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا، ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی، اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا، جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو، اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا